وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 102 سے 104 تک کا آج کا سبق ہے۔ آج کے سبق کے دو موضوعات ہیں کہ ظالم شخص اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا لیکن انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا، سو ان کے وہ جھوٹے معبود جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے جب آپ کے رب کا حکم عذاب آیا، اور وہ دیوتا تو صرف ان کی ہلاکت و بربادی میں ہی اضافہ کر سکے۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 102، لفظی ترجمہ۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح، اخذ ربک، آپ کے رب کی پکڑ، اذا اخذ القریٰ، جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو، وہی ظالمۃ، اور وہ ظالم ہو، ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی پکڑ جو ہے وہ دردناک ہوتی ہے، دردناک پکڑ ہوتی ہے، دردناک عذاب ہوتا ہے، شدید دردناک ہوتا ہے، اخذہ علیم شدید۔ تو سامعین اکرام، بات یہ ہے کہ رب کی پکڑ تو یہاں یعنی آج بھی جاری و ساری ہے، یہ میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا، اور اس میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ مہلت کا ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، مہلت انسان کو نافرمانی، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ ہم انسان بسا اوقات جو ہیں یہ ڈھیل کے قانون سے بے فکر ہو جاتے ہیں، یعنی ڈھیل کا جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، مہلت کا جو قانون ہے، اس ڈھیل سے ہم غافل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بھئی میں تو 10 سال ہو گئے میرے رشوت لیتے ہوئے، مثال کے طور پہ 10 سال ہو گئے، میں تو آج بھی ہٹا کٹا ہوں، میں تو 10 سال سے لکشمی دیوی کی پوجا کر رہا ہوں، یعنی میرا ساری توجہ جو ہے پیسہ کمانے پہ ہے، محبوب میرا پیسہ ہے۔ 20 سال ہو گئے، مجھے تو کہیں کوئی نہ کوئی بیماری ہوئی ہے مثال کے طور پہ، اور بس اچھا اللہ تعالیٰ اچھا خاصا دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راضی ہے، اور جو میں نے سسٹم اپنے ذہن سے چلا، ضامن اکرام یہ ہو رہا ہے، اس میں لوگ مبتلا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس یہ بھائی کوئی بیماری نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، پیسے آ رہے ہیں، اور بس کام چل رہا ہے ٹھیک ٹھاک، اور
آخرت ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھنا ہے، اور ایسے بہت سے لوگ سامعین اکرام مطلب آپ کو مل جائیں گے جن کا معبود اصل میں پیسہ ہے مثال کے طور پہ، لیکن جو 5 وقت کے وہ نمازی بھی ہیں۔ پیسہ محبوب ہے، محبوب ترین ہے، 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، زکوٰۃ صحیح دیتے ہیں، لیکن محبوب پیسہ ہے۔ تو یہ ہماری جو لائف گزر رہی ہے نا، لائف سٹائل، یہ بالکل ایک سیکولر ہے، غیر دینی نظام ہے ہمارا، جو زندگی کا غیر دینی نظام ہے۔ ہم کسی دین کے پابند نہیں ہیں، کسی قانون کے پابند نہیں ہیں۔ کلمہ طیبہ جو ہم نے پڑھا ہوا ہے وہ زبان پہ ہے، دل میں نہیں ہے ہماری۔ تو یہ بڑی مطلب یہ ہے کہ ایسی افسوسناک بات ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ جو ظاہر ہے میں جو الفاظ کہہ رہا ہوں یہ تو بڑے شدید الزامات ہیں، تو اگر یہ الزام غلط ہیں تو پھر یہ ہے کہ ٹھیک ہے، مطلب اگر کوئی اس کے خلاف ہے وہ کہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہی میرا محبوب واحد ہے، اور میں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ پہ بیچ دیا ہے، میرا مال اور جان اللہ کا ہے، اسے میں نے اپنے ساتھ لے جانا نہیں ہے، بلکہ جہاں مناسب موقع ہوگا جان کو بھی میں کھپا دوں گا اور مال کو بھی کھپا دوں گا، تو پھر تو ٹھیک بات ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا نہیں ہے اور صرف دنیا کا دل دادا ہے تو سامعین اکرام پھر اللہ کی پکڑ جو ہے یہاں ان اخذہ علیم شدید، اس کی پکڑ جو ہے وہ شدید دردناک ہے، اور اس درد کا اندازہ آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں۔ صرف 5 سیکنڈ کے لیے 5 سیکنڈ کیا ہوتے ہیں؟ 1 2 3 4 5 چولہے کی لو پہ اپنا ہاتھ رکھ لیں، پورا ہاتھ ایسے چولہے کی لو پہ رکھ لیں، آپ کو تھوڑی دیر میں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ آپ کو کیا ہوتا ہے۔ اور جب دوزخ کی آگ میں آپ کا پورا بدن جو ہے باربیکیو ہوگا، باربیکیو میں کیا ہوتا ہے کہ اندر کا گوشت ہوتا ہے لیکن اوپر کی جلد جو ہے وہ جل جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ مرغے کو وہ سجیاں وغیرہ بنتی ہے نا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سجیوں کی جلد جو ہے وہ جل جاتی ہے، سرخ ہو جاتی ہے، اسے ہم شوق سے کھاتے ہیں۔ تو وہ دوزخ میں کیا ہوگا کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کی جلد جل جائے گی نا، کلما جل جائے گی بدلناہم جلودا غیرہا، دوسری جلد میں لگا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت، اس کی ناراضگی، اس کے عذاب کی شدت، اس کا احساس کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ علیم شدید دردناک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے، ایک بات ہے۔ دوسرا، قرآن عقل سے ثابت ہے، آج تک کوئی اس کا جو اس جیسا کلام کوئی نہیں بنا سکا۔ بہت ثبوت ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے میں، اس میں لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو شک نہیں ہے تو جو لکھا ہے وہ تو سچ ہے۔ تو ان اخذہ علیم شدید، اللہ شکر۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں۔ دوسری آیت پڑھتے ہیں سامعین کرام، ان فی ذالک لآیۃ، اس میں نشانی ہے، لمن خاف عذاب الآخرت، جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ ذالک یوم، یہ جو عذاب آخرت ہے وہ ایسا دن ہے، مجموع لہ الناس، جس دن سارے لوگ جمع کیے جائیں گے، وذالک یوم مشہود، اور وہ سب حاضر کیے جائیں گے، سارے لوگ حاضر کیے جائیں گے، سارے لوگ جمع ہوں گے اور حاضر ہوں گے۔ ایک عجیب نظارہ ہوگا سامعین کرام، اس میں میں بھی ہوں گا اور آپ بھی ہوں گے۔ تو یہ آخرت کی جو حاضری ہے اس کے بارے میں بھی سوچ لینا چاہیے کہ بھئی کیا کہنا ہے، کیا جواب دینا ہے۔ ایک تھوڑی سی مثال میں آپ کو دوں سامعین کرام۔ ٹیچر ہے، ایک کالج ہے، اس کے ٹیچر ہیں، اور کالج جو ہے بڑا ڈسپلن والا کالج ہے، اور بڑے ڈسپلن والے پرنسپل بھی ہیں۔ اس میں بعض جو ٹیچران ہیں ظاہر ہے کہ وہ
کلاسز کے ساتھ بعض اوقات یوز ٹو ہو جاتے ہیں، کبھی کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، کبھی توجہ دیتے ہیں. پھر یہ ہے کہ پرنسپل جو ہے اس کا ایک نظام بھی ہے ڈسپلن کا، چیکنگ کا. تو وہ اس قانون میں یہ ہے کہ جب بھی پرنسپل ایک ٹیچر سے مطمئن نہیں ہوگا اس کو ٹرمینیٹ کر دے گا، نکال دے گا. یہ قانون ہے اور وہ کر بھی چکا ہے ٹرمینیشن آرڈر ملازمت سے. تو اساتذہ ڈرتے رہتے ہیں اور اپنا کام کرتے رہتے ہیں. بعض اوقات کال آتی ہے ایک ٹیچر کو کہ بھئی تم 2 دن بعد، پرنسپل آرڈر کرتا ہے 2 دن بعد میرے آفس میں آنا، میں نے تم سے کوئی سوال و جواب کرنے ہیں. تو اب ظاہر ہے یہ 2 دن اس پہ کیسے گزریں گے سامنے کرام. ایک تو وہ روز کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، پھر پرنسپل سخت ہے، ڈسپلن سخت ہے، تو یہ 2 دن کیسے گزریں گے. یہی تھوڑا سا میں نے آپ کو ایک آئیڈیا دیا ہے کہ جلد ہی ہم روز قیامت اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. میں ضرور پوچھوں گا جن کی طرف میں نے رسول بھجوائے گئے ہیں، اور رسولوں سے بھی پوچھوں گا. أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جن کے اب رسول میرے پاس اور آپ کے پاس آیا ہے کہ نہیں. یہ بھی ایک ایسا تصور ہے سامعین اکرام کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ کوئی رسول آیا بھی ہے کہ نہیں بھی آیا ہے. ایک روٹین کی لائف میں ہم گم ہو گئے. وہ شاعر کہتا ہے نا کہ اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا، کہ اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، مکان اور بھی ہے، زمان اور بھی ہے. ہم تو اس روز و شب میں الجھ گئے ہیں. دیکھیں آپ بہت سے اپنے ارد گرد لوگوں کو، خواتین اور حضرات کو آپ دیکھیں گے کہ بس ایک مخصوص لائف ہے، ایک لائف گزار رہے ہیں. بس صبح ناشتہ کر لیا، دوپہر کو کھانا کر لیا. جو گھر کی خواتین ہیں وہ کیا کرتی رہتی ہیں، کچھ نہ کچھ اپنے لیے کوئی مشغولات ڈھونڈ لیتی ہیں، بس وہ اس میں مشغول رہتی ہیں. تو بس وہ دن گزر رہے ہیں. تو وہ دن جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ضرور پوچھوں گا، اور وہی جو پوچھ ہے اس سے ہم بے فکر رہیں. وَإِنَّهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ لَغَافِلُونَ، آخرت سے یہ لوگ غافل ہیں. قرآن کے الفاظ ہیں. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ. وہ دنیا کے ظاہر کے متعلق تو ان کا علم ہے. بعض والدین ہوتے ہیں نا، وہ بیٹیوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی یہ بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 5 بیٹیاں ہیں، کیسے ان کی شادی ہوگی، کیا ہوگا. اپنے خاوند کو کچوکی دیتے رہتی ہیں، میاں کچھ کرو، کیا ہوگا، ان کی شادیاں کیسے ہوں گی. کچوکے دیتے رہتی ہیں. اپنے طور پہ بھی بچت کرتی رہتی ہیں، چلو میں اپنا زیور اپنی بیٹی کو دے دوں گی، بھئی تمہاری تو 5 بیٹیاں ہیں. تو بہرحال یہ ایک روٹین لائف ہے سامعین اکرام. اسلام ایسی لائف کا قائل نہیں ہے. یہ میں آپ کو بالکل واضح طور پہ بتا دوں. اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے جینا تو پھر یہ ہے کہ یہ تو ایک مشن ہے، یہ تو ایک جد و جہد ہے. من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، جس نے ارادہ کیا آخرت کا اور اس کے لیے اس کے مناسب کوشش بھی کی، فاولئک کان سعیہم مشکورا، ان کی کوشش جو ہے اس کی قدر کی جائے گی. تو سامعین اکرام یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان اخذہ علیم شدید، اس کی پکڑ جو ہے بہت شدید ہوگی. تو پکڑ تو یہاں بھی ہوتی ہے سامعین اکرام، ہم اس سے غافل ہیں، لیکن یہاں بعض لوگوں کی پکڑ ہو چکی ہے، دل پہ ان کے زنگ لگ چکا ہے، دل پہ تالے لگ چکے ہیں، وہ گونگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، نہ حق بولتے ہیں، نہ حق سنتے ہیں، نہ حق بولنے کے لیے تیار ہیں، نہ حق سننے کے لیے تیار ہیں، نہ حق اہل حق کو دیکھنے کے لیے تیار ہے، نہ ان کے. آج اہل حق کی ہمیں کیا تلاش ہے؟
اور جو ہوتا بھی ہے ادھر ادھر مطلب پاس پڑوس میں ہوتا ہے کہ بھئی کہتے ہیں یہ تو بس ہماری طرح کا انسان ہے، اس میں کیا خوبی ہے، نہ کوئی اس نے ہمیں کرامتیں دکھائی ہیں، نہ کبھی ہوا پہ اڑا ہے، نہ کبھی پانی پہ چلا ہے، تو یہ کون سا ولی اللہ ہے سر؟ ولی اللہ تو وہ ہوتا ہے جو یہ کرامتیں دکھائے، کچھ وہ شکر کو نمک بنا دے یا ریت بنا دے۔ بہرحال یہ جو ہے سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں، ان اخذہ علیم شدید، یہ ذرا محسوس کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگلی آیت، ان فی ذالک لآیہ، اس میں نشانی ہے، ان کیا یہ تمام قصوں میں عبرت ہے، نشانی ہے، لمن خاف عذاب الآخرہ، جو عذاب آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ یہ ہم نے آیت ابھی لفظی ترجمہ پڑھا ہے نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس میں نشانی ہے، تو ہم کون سی نشانی لیتے ہیں، کون سی عبرت لیتے ہیں؟ بھئی وہ قوم ہود تھی اور ٹھیک ہے انہوں نے اپنے پیغمبر کا انکار کیا اور ہلاک کر دی گئی، ہم نے تو اپنے پیغمبر کا انکار نہیں کیا۔ یہ تصور ہے سامعین کرام، حالانکہ ہم جھٹلا رہے ہیں، اسی قوم عاد کی طرح اپنے پیغمبر کو ہم نے بھی جھٹلا دیا ہے، ان کے مشن ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کی دعوت ہے کیا۔ پھر معلوم ہو جائے کہ بھئی ان کی تو پکار آخرت اور اللہ کی طرف ہے، تو ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہی ظاہری زندگی ہے، بس یہ روٹین لائف سے ہمیں آپ نہ ہٹائیے۔ جو داعی الی الحق ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ روٹین کی لائف گزارنے دو، ہم نے بس یہی کچھ کرنا ہے، ایسا ہی رہنا ہے، ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یعنی زبان سے نہیں کہتے، اپنے عمل سے کہتے، نہیں بدلتے اپنے آپ کو، بدلنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ تو پھر کیسی، میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا تھا سامعین کرام، جن یعنی جس کی وجہ سے گزشتہ جو قومیں ہیں وہ ہلاک ہوئیں، وہ تمام وجوہات میں یعنی اجتماعی طور پہ ہم میں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی جو وہ تھی نا سامعین کرام، پیغمبر کی جو دعوت ابھی ہم نے پڑھا ہے تمام واقعات میں، ان کی واحد پہلی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو۔ اب آپ دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بندگی ہو رہی ہے کہ اپنے بس منمانی زندگی ہم گزار رہے ہیں؟ ہم نے تو اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بندگی تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی ہمیں اللہ کی بندگی قبول کرنے کی گنجائش ہے کہ ہم باطل کی پرستش چھوڑ دیں، باطل معبودوں کو چھوڑ دیں اور حقیقی اللہ کو اپنا رب اور معبود و مقصود و محبوب بنا لیں۔ پھر جو ہے دوسری جو دعوت دیتا ہے پیغمبر، ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، معافی مانگو، غلط طرز عمل سے، غلط مقاصد، معافی مانگو اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، ثم توبوا الیہ، اس کی طرف رجوع کر لو اور کہہ دو کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور کہہ دو کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ کہہ دو، یہ ہم تو یہ نہیں کہنے کو تیار، ہم تو کہتے ہیں یار یہ تو میری بیوی ہے، یہ میرا شوہر ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میری دولت ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میری کوٹیاں ہیں، یہ میری کاریں ہیں۔ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ میں اور یہ میری چیزیں ہیں ساری، یہ میرا بچہ ہے۔ بچوں کو کتنا آپ محبوب رکھتے ہیں؟ مثال کے طور پر محبت بچوں کی جو فطری ہے وہ تو ہے، لیکن بعض اوقات تو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں۔ لوگ بچوں کے لیے حرام کما کے لاتے ہیں گھر میں کہ نہیں کما کے لاتے؟ حرام مال حرام سے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، حرام لا کے کھلاتے ہیں، حرام پیسوں کے میوے، جو آپ دیکھیں رشوت تو عام ہے، اب جو بالائی آمدنی ہے اس سے آپ کبھی فروٹ لے جاتے ہیں، کبھی کیا لے جاتے ہیں، اور جب یہ حرام مال پہنچتا ہے تو اس کا تو کوئی پھر عبادت جو ہے وہ تو ایک لقمے حرام کے کھانے سے 40 دن آپ کی
اللہ تعالیٰ کوئی بات نہیں سنتا. اور وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی کہ ایک بندہ آتا ہے، حج کے لیے آتا ہے، اور یا اللہ یہ کہہ کے پکارتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، خوراک حرام، لباس حرام، سب کچھ حرام ہوتا ہے، تو کیسے اللہ تعالیٰ اس کی بات سنے گا؟ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین اکرام. یہ میں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ ان فی ذالک لآیہ، اس میں نشانی ہے، اس میں عبرت ہے گزشتہ قوموں کے حالات میں. لیکن کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا لمن خاف عذاب الآخرہ، جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے. عذاب الہی کی تو ہمیں آخرت کے عذاب کی، یعنی سامعین کرام یہ بات ذرا توجہ سے سنیں. اللہ تعالیٰ کا جو عذاب بیان ہو رہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے علماء نے، بعض علماء نے ہمیں میٹھی گولیاں دے کے اور نیند کی گولیاں دے کے سلا دیا ہے ہمیں کہ بھئی تم نے تو کلمہ پڑھا ہے، بس ٹھیک ہے، تم تو مسلمان ہو اور جنت کے ٹھیکیدار ہو، اور رمضان میں بس اتنا وہ کر لو، شب قدر میں وہ کر لو تو یہ مطلب اتنے ثواب تمہیں مل جائیں گے، رمضان میں نیکی کر لو. اکثر لوگ جو ہے یہ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں نا کہ بھئی ثواب زیادہ ہوگا، اور پھر نمازیں قرآن یہ پڑھتے ہیں کہ اس میں ثواب زیادہ ہوگا، پھر سارا سال جو مرضی آئے کرتے رہو. یہ اس قسم کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ بڑی غلط فہمی ہے سامعین کرام کہ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ بھئی میں نے کلمہ تو زبان سے پڑھ لیا ہے، اب مجھے کوئی دوزخ مجھے کوئی تکلیف نہیں دے گی، اور دے گی بھی تو گنتی کے چند دن ہوں گے. وہی یہود و نصارہ کا جو تصور تھا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. ہمیں تو وہ بھی یہی کہتے تھے، وہ بھی مسلمان تھے، پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، کہ ہمیں تو اگر آگ چھوئے گی بھی تو گنتی کے چند دن ہوں گے. اور پھر نحن ابناء اللہ و احباؤ، کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں. اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ تو پیاری محبوب ہے، یعنی یہ امت تو اللہ تعالیٰ کو بڑی پیاری ہے، یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، بہت پیاری ہے. ان کو اللہ تعالیٰ کیسے عذاب دے گا؟ ہمیں کیسے عذاب دے گا اللہ؟ یہ وہ نیند کی گولیاں ہیں سامعین کرام جس کو ہمیں کھلا کے سلا دیا جاتا ہے. بعض جمعے کے خطبات میں میں شریک ہوتا ہوں نماز میں، تو وہ یہی باتیں ہیں کہ بھئی بعض اوقات یہ باتیں کرتے ہیں، بعض اوقات تو سطحی مسائل پہ بات کرتے ہیں علماء کرام، سطحی مسائل ہوتے ہیں. یہ یعنی بنیادی مسائل کو وہ ٹچ ہی نہیں کرتے. اللہ کی بندگی اور یوم آخرت نہیں، سطحی مسائل کہ بھئی تم پانچے اونچے کر لو، اور دعا جو ہے بعض کہتے ہیں نماز کے فوراً بعد پڑھو، بعض کہتے ہیں ہر سنتوں کے بعد پڑھو، اور یہ مطلب مختلف آپ کو معلوم ہے. ایک کہتا ہے یا رسول اللہ کہو تو ثواب ہے، دوسرا کہتا ہے یا رسول اللہ کہہ دیا تو یہ شرک ہے. تو یہ مطلب اسی میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں. پھر ایک خاص اطمینان ہے ہمیں یہ کلمہ پڑھ کے کہ ہمیں اب کوئی کافر، یعنی ہم کافر ہو ہی نہیں سکتے، نہ مشرک ہو سکتے. اور منافقین کے بارے میں عام طور پہ میں نے علماء سے، بعض علماء سے سنا ہے یا منافقین جو یہ تذکرہ ہے یہ تو مدینے میں تھے، یہ مدینے میں تھے منافق، یہ ان کے متعلق ہیں آیات. اللہ تعالیٰ سمجھ دے ہمیں صحیح طور پہ. تو یہ مطلب تو آخرت یہاں ہم پڑھ رہے ہیں آخرت کا عذاب، ان فی ذالک لآیہ لمن خاف عذاب الآخرہ. آخرت کے عذاب دیکھیں اصل میں حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں کسی چیز کا نہ جنت کی لالچ ہے نہ دوزخ کا خوف ہے. دیکھیں اگر یہ خوف ہوتا یا لالچ ہوتی تو پھر تو بات ٹھیک تھی نا. پھر ذالک یوم مجموع، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ دن ہے جس دن میں ان سب کو جمع کر لوں گا.
لہ الناس وذالک یوم مشہود، اور وہ حاضری کا دن ہوگا، یہ سب لوگ حاضر ہوں گے۔ یہ بڑا ایک ایسا دن ہوگا سامعین کرام کہ جس نے اگر تیاری نہ کی ہوگی تو اس کے لیے بڑا خطرناک ہوگا۔ وہاں تو تیاری والے لوگ جو ہیں عامل الصالحات، وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح نہ ہو تو وہ بیکار ہے ایمان سامعین کرام۔ یہ بات غور سے سن لیں، قرآن کی بات کہہ رہا ہوں، اس میں تو مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ وہ ایمان جس کے ساتھ عمل صالح نتی نہ ہو وہ بیکار ہے، وہ ایمان ہی نہیں ہے۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، ہم نے ان کو ملتوی کیا ہے۔ نؤخر تاخیر، یعنی جو عذاب ہے یہ صرف ایک تھوڑی سی مدت کے لیے اس میں تاخیر ہے۔ سامنے کر اس کا ذرا یعنی اس آیت کے مفہوم کو تو ذرا سمجھیں۔ اس میں یہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بس تھوڑی مدت بعد یہ آخرت قائم ہو جائے گی۔ اور میں آپ کو کہتا بھی رہتا ہوں، ایک تو یہ دنیا ہمارا مستقبل نہیں ہے، دنیا آج ہے اور کل جو ہے کیا ہے؟ قیامت ہے، آخرت ہے۔ اور جس دن وہ کھڑے کیا جائیں گے، یتعارفون بین، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، یتعارفون بینہم کأن لم یلبسوا الا ساعۃ من النہار، وہاں دیکھ کے یعنی اصل جو آئیڈیا ہوگا اس زندگی کا وہ وہاں ہوگا۔ وہ کہیں گے کہ ہم لم یلبسوا الا ساعۃ من النہار، دن کی ایک گھڑی، یہ دنیا جو ہے وہ دن کی ایک گھڑی تصور کریں گے، اور بالکل ایسا ہی ہے سامعین کرام، دن کی ایک گھڑی ہے، تھوڑا سا وقت ہے۔ آپ دیکھ لینا، میرے سامعین میں ہو سکتا ہے کوئی میری طرح بوڑھا ہو یا مجھ سے بھی زیادہ بوڑھا ہو، 60 کا میں ہو گیا ہوں، اب ہو سکتا ہے کوئی 65 والا بھی ہو اس میں۔ تو اب دیکھیں یہ 65 سال آپ نے زندگی گزار دی ہے، تو آپ کو کچھ آج اس کا احساس ہے کہ بھئی 65 سال میں نے گزار دیے اس جسم میں رہتے ہوئے۔ تو وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودَةٍ، تھوڑی مدت کے لیے اس کو یہ فیصلے کے دن کی تاخیر ہے۔ پھر یوم یاتی، یہ مضمون جو ہے پھر بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لمن خاف عذاب الآخرہ ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود وما نؤخرہ الا لأجل معدود۔ سامعین کرام ترجمہ سنا دیجئے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اسی طرح ہوتی ہے آپ کے رب کی پکڑ، اذا اخذ القرى، جب وہ پکڑ کرتا ہے بستیوں کی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ظالم ہوں، إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، بے شک اس کی پکڑ جو ہے وہ شدید دردناک ہے۔ ان فی ذالک لآیہ، اس میں نشانی ہے، ان واقعات میں عبرت ہے، نشانی ہے، لمن خاف عذاب الآخرت،
جو ڈرے آخرت کے عذاب سے، ذالک یوم مجموع، اور یہ ایک ایسا دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، لہ الناس، سب لوگ، ذالک یوم مشہود، اور یہ وہ دن ہے جس میں سب لوگ حاضر کیے جائیں گے، وما نؤخرہ الا لاجل معدودہ، ہم تاخیر نہیں کر رہے اس میں لیکن ایک معین مدت، تھوڑی مدت تک کی۔ سامعین اکرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ Such is the grip of your Lord when he seizes the towns in the midst of their sins. His grip is most painful, most severe. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ۔ In that is a sign for whoever fears the punishment of the hereafter. That is a day for which humanity will be gathered together. That is a day to be witnessed. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ۔ We only postpone it until a predetermined time. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔